السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اساتذہ جامعہ، طلباء عزیز، یہ تقریب آپ کے اساتذہ کی محبتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف جہت سے کام کرنے کے لوگ پیدا کیے۔ بہت سی فیلڈیں ہیں کام کرنے کی، لوگ کام کرتے ہیں اور انہیں اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارے لیے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی زون نمبر 1 کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ جب ذمہ داری ملے اور لوگ بھروسہ کر لیں تو ذمہ داری کو کما حقہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بھروسہ جن لوگوں نے کیا ہے آپ پر، ان کے بھروسے کو اٹوٹ کر دینا چاہیے۔ بھروسہ جب ٹوٹتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ذمہ داریوں کا بوجھ جن پر پڑتا ہے، جیسا پڑتا ہے، اگر وہ کوشش کرے تو بڑی سے بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے اور اس کو کما حقہ وہ نبھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کو جب نازل کیا تھا تو اس میں ایک آیت کریمہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن مقدس کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جاتے، بوجھ برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن قرآن کریم کو نازل کرنا کسی انسان پر، افضل المخلوقات میں کسی ایسے بشر پر جس کو سید المرسلین خاتم النبیین والمرسلین بنایا گیا، گویا کہ انسان پر نازل۔ اب اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا مرتبہ، اور اس مثال کے ذریعے سمجھا دینا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، حضرت انسان کو منتخب فرمایا اللہ نے، تو پتہ یہ چلا کہ اس سے بڑی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا بوجھ، اس کو تو آپ حضرات حاصل کر لیں۔ علماء اور حفاظ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمارا اور آپ کا اللہ رب العزت کا چن لینا قرآن مقدس کے حفظ کے، پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، علم دین کی دولت حاصل کرنے یا بانٹنے کے لیے، یہ ایک بڑا ذمہ ہے، اور اصل یہی اعزاز ہے۔ کل میدان محشر میں حفاظ کرام کو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم دیا جائے گا کہ تم 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلا دو جن کو جہنم کا ٹکٹ ملا۔ ہر حافظ، ہر قاری قرآن اگر وہ قرآن مقدس کی محبت لے کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہے تو 10 لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ علماء کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد متعین نہیں، جتنے کو چاہیں گے بخشوا لیں۔ تو دنیا کے اندر ہمیں یہ اعزاز ملا ہے، گھروں سے نکالا گیا، کھیت کھلیان سے ہٹایا گیا، دین کے حصول کے لیے مدرسے کی چہار دیواری میں ہمیں بٹھالا گیا۔ اب یہاں ہمیں محنت کرنی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی معنی میں تخصص پیدا کرنا، خصوصیت آنی چاہیے کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں اور ہم سے اچھا کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہ ذہن ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم سب سے بڑھیا یہ کام کر لیں گے،
ایک کام اپنے ذہن میں اٹھاؤ اور اس پر محنت کرنا شروع کرو، جس سے آپ کا دین اور آپ کی دنیا دونوں سنور جائیں۔ جب فیلڈ میں نکلو گے اور وہ کام کرنے لگو گے تو ساری مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں جھیلتے جھیلتے آگے بڑھو گے اور پھر اللہ رب العزت چمکائے گا۔ میں بھی ایک چھپر سے نکلا تھا، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، بہت مالدار گھر کا نہیں ہوں۔ چھپر سے نکل کر دین کی محبت کو لے کر کے میں جب باہر نکلا تو ہمارے استاد محترم ہیں لہرپور کے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ اللہ، یہ اس وقت پڑھتے تھے اور ہم بھی پرائمری پڑھتے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کے علم حاصل کیا۔ دین میں جو میں آیا ہوں وہ اس جماعت کو دیکھ کر کے آیا، ورنہ میں تو انگریزی میں چلا گیا تھا، مسلم انٹر کالج ہمارے وہاں ہے، میں اس میں پڑھتا تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا۔ لیکن پرائمری جب پڑھ رہا تھا تو ان حضرات کو سفید لباس میں دیکھتا مدرسہ ضیاء العلوم تمبور میں، بڑا اچھا لگتا تھا کہ فرشتے جیسے انسان لگتے۔ دل میں گھر کر گئی بات کہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کی عالم بنیں گے۔ حافظے کے لیے بیٹھے سیتاپور میں نہیں پڑھ سن پائے، لیکن عالمت میں آئے تو اللہ نے کسی حد تک ماضی علمی اظہر ہند دارالعلوم دیوبند تک پہنچایا۔ یہ تمنا تھی کہ دارالعلوم پہنچوں، اس کے لیے مدرسے میں تو محنت ہوتی ہی تھی۔ رمضان کی مقدس راتیں ہم نے داخلے امتحان دارالعلوم دیوبند کے لیے قربان کی اور چھٹیاں قربان کی۔ میں مراد آبادی میں رہتا تھا، ایک مسجد میں مؤذنی کرتا تھا تاکہ جگہ مل جائے، کھانا مل جائے اور یہاں تیاری کر سکوں، دارالعلوم پہنچوں۔ یہ وہ ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند جس سے محبت پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا میں اس لیے ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے دین حق کی جو اصل بنیادیں تھیں ان کو مضبوط کیا۔ بدعات و خرافات جتنی بڑھتی گئی ان سب کو چھاٹا ہے، اصل دین پیش کیا ہے لوگوں نے۔ اپنوں میں بھی اگر کوئی کمی آئی تو اسے نکال کے باہر کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند نے اگر اپنوں میں بھی کمی آئی ہے تو اس کے خلاف مہادارائی کی، بخشا ان کو بھی نہیں۔ عام متن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے میں کوئی کمی آئی چھوڑ دو، ختم کرو۔ تو دارالعلوم دیوبند عالمی ادارہ ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کسی نہ کسی مرحلے میں کام کرتے ہیں اور اس کا فیض پوری دنیا کے اندر عام اور تام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں عزیز طلبہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ رحمانیہ سے نکلیں تو آپ کا مشن اور نشانہ دارالعلوم دیوبند ہو کہ ہم وہاں تک پہنچیں۔ آپ اس فضا میں جب پہنچ جائیں گے، صرف داخلہ آپ کا ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ آپ سے ٹکر لینے کے لیے ڈریں گے۔ یہ فاضلے دارالعلوم لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے مقابلہ کیسے کریں۔ بعض مرتبہ فضلائے دارالعلوم میں علمی لیاقت بہت نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قاسمی لگ جانا، دارالعلوم دیوبند کا فاضل بن جانے کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں ٹکر لینے کے لیے ہچ کی ہمت نہیں کرتی۔ میں نے ختم نبوت پہ کام شروع کیا اور جب میرے نام کے ساتھ قاسمی لگنا شروع ہوا تو قادیانی بھی بڑا بوکھلائے رہتے تھے۔ پورے 12 سے 13 سال تک میں نے مسلسل اس پر محنت کی، لگن کے ساتھ محنت کی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہم اس میدان کے بہترین راہی بنیں۔ تو گاؤں دیہات قصبے رات اور دن مسلسل تگودو، اور جب اس کام پہ ہم لگے رہے تو اللہ نے اسی ختم نبوت کی برکت سے مجھے کہیں نہ کہیں اس مطلب تک پہنچا۔ بڑا ادارہ بنا لینا بڑی بات نہیں ہوتی، بڑا ادارہ کیسے بنا ہے، کس نسبت پر بنا، یہ بڑی بات ہے۔ 7 سال کے اندر اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی تعمیر اور اتنے اساتذہ، اتنے طلبہ، یہ اللہ کی خاص، اللہ کا فضل ہے۔
میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور طلباء عزیز، یہ اعزازی پروگرام ہمارے لیے اس وقت اصل ہوگا جب ہمارے اساتذہ، جیسا کہ قاری اشرف صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم آپ کے دوش بدوش رہیں گے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک بغیر ساتھیوں کے تعاون اور مدد کے کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ اس مشن میں گویا کہ ہمارے اساتذہ اصل ہیں، جہاں جیسی ضرورت پڑے مادری علمی دارالعلوم دیوبند کے اس رابطۂ مدارس اسلامیہ عربیہ کے تعاون کے لیے یہ تیار رہیں، اور امید ہے انشاءاللہ تیار رہیں۔ اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی پوری محنت کریں، کوشش کریں، لگن کے ساتھ پڑھیں کہ یہ وقت جو ملا ہے یہ کل نہیں ملے گا۔ یہ بالکل کلیئر ہے، اساتذہ بھی اور ہم بھی اور آپ بھی۔ جو وقت گزر رہا ہے وہ ملے گا نہیں دوبارہ، اس میں ہمیں محنت کرنا ہے۔ اگر اچھا عالم، اچھا حافظ، اچھا قاری بننا ہے تو اپنے اندر کوئی اچھی خصوصیت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ بہترین شاندار قاری بن جائیں، قاری اشرف صاحب کی طرح، کہ کہیں بھی اسٹیج ہو آپ جا کے پڑھنے لیں، کون روک رہا ہے؟ لوگ بلائیں گے آپ کو ٹیپ کے لیے۔ ایک اچھے اور ماہر استاد بن جائیں، قاری غفران صاحب کی طرح بہترین استاد ماشاءاللہ، اچھا ہی پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا۔ دیگر اساتذہ ہمارے، چاہے وہ دیگر اساتذہ کرام ہمارے عربی فارسی کے ہیں، دینیات کے ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جو جس محنت پہ لگا ہے اس کو اگر واقعی اور اس میں نکھار پیدا کر دے اور مزید محنت کرے تو کام بولے گا، اور پھر آپ نکل کر کے باہر جائیں گے تو کس کے شاگرد کہلائیں گے؟ فلاں استاد نے ہمیں پڑھایا۔ اپنے اساتذہ کی عزت کے لیے بھی آپ کو پڑھنا ہے، دین اسلام کی خدمت کے لیے بھی آپ کو، اور پھر آگے انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ بڑی سی بڑی ڈگریاں اور بڑے سے بڑے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے قدم چومیں گے۔ مجاہدے کی زندگی بنی، مجاہدے کی زندگی کہ ہمیں جو کام ملے ہم اس میں کر دیں، کسی کام سے ڈرے نہیں، ڈریں گے پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت سو نے دیکھا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یا ان کے شاگرد کا واقعہ ہے کہ کن ذہنی تھی، روز یاد کرتے بھول جاتے، روز یاد کرتے بھول جاتے۔ ایک مرتبہ کنویں پر پہنچے، دیکھا جو پانی نکالنے کے بعد گھڑے کو سبیل پہ رکھ دیتے ہیں، اس سے نشان بن جاتا ہے۔ کہیں بھی کوئی ایک چیز ایک جگہ پہ رکھو تو نشان پڑھتے 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 ایک دن آتا ہے کہ گھس جاتی ہے۔ دیکھا تو ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کی بھی بنیاد پر یہاں پر اس کے حصے کو اپنے ختم کر دیا اس نے اور اپنی جگہ بنائی۔ تو اگر ہم محنت کرتے رہیں مسلسل تو کیا ہم اپنی جگہ نہیں بنا سکتے؟ جس مشن میں آپ چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اور جب جگہ بن جائے گی تو پھر لوگ آپ کے معاون بھی ہوں گے، مخالف بھی ہوں گے۔ مخالفتوں کو دور کر دینا اور اپنے مشن میں لگا رہنا، یہ اصل کام ہے۔ اگر ہم مخالفین کے جواب دیتے رہیں اور انہی سے بھیڑتے رہیں تو پھر جو وقت ہمیں کام کرنے کا ہے وہ نکل جائے گا۔ بچتے بچاتے کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا، کام کرنے والوں کو بھی آگے بڑھائے گا۔ بہرحال میں بہت مشکور ہوں اپنے اساتذہ کرام کا، اور خاص طور سے مادری علمی دارالعلوم دیوبند سے نسبت رکھنے والے ان بزرگان دین کا، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری میں سپرد کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اس ذمہ داری کو کما قول نبھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دارالعلوم دیوبند بہرحال ہماری آن بان شان سب کچھ ہے۔
ہمارا دینی قلعہ ہے، ہم اس کی حفاظت اور اس کے مشن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ان تمام مشن کو قبول فرمائے، مدرسے کو بھی، آپ کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور جو ہماری دینی تنظیمیں اور تحریکیں ان تمام کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔